اخلاص، جب بھی ہم کوئی بھی عمل کریں اس کے اندر اخلاص کا ہونا بہت ضروری، چاہے وہ عمل جتنا بھی چھوٹا ہو، جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، اگر ہم اخلاص کے بغیر کر رہے ہیں تو وہ عمل ہمارا رائے گاں ہے، وہ نیکیاں ہماری رائے گاں ہیں۔ اخلاص میرے اور آپ کے عمل کی قیمت ہے۔ زندگی میں ہم جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں، جو بھی نیکیاں کرتے ہیں، اس کا اجر و ثواب عمل کی مقدار سے نہیں کیا جاتا، عمل کی مقدار سے مرتب نہیں کیا جاتا، بلکہ اللہ رب العالمین جو اجر و ثواب دیتا ہے اخلاص کی بنیاد پر دیتا ہے۔ اخلاص کی بنیاد پر جو کام ہوتا ہے، اخلاص کی بنیاد پر جو نیکی ہوتی ہے، اخلاص کی بنیاد پر کام کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہو سکتا، اخلاص کی بنیاد پر کام کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہو سکتا، اخلاص کی بنیاد پر کام ہونے والا، نیکی ہونے والی، یہ اس کے اندر پائیداری ہوتی ہے، اس کے اندر ہمیشگی ہوتی ہے۔ اخلاص جس انسان کے دل میں ہوتا ہے، اخلاص جس انسان کے دل میں ہوتا ہے اس کا سینہ کینے سے پاک ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثلاثۃ لا یضل علیہن قلب مسلم، تین چیزیں ایسی ہیں جب ایک مسلمان کے دل میں پیوست ہو جائیں، جب ایک مسلمان کے دل میں جم جائیں تو اس کا سینہ کینے سے خالی ہوتا ہے۔ سب سے پہلا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتلایا، اخلاص العمل للہ، کہ جو کوئی بھی ہم عمل کریں گے اللہ کے لیے کریں گے تو ہمارا سینہ کینے سے پاک ہوگا۔ کہ مخلص انسان کبھی اپنے آپ کی تعریف خود نہیں کرتا، مخلص انسان کبھی اپنے آپ کی تعریف خود بیان نہیں کرتا۔ میں، میرا مال، میرا علم، میری قابلیت، میری صلاحیت، میرے اہل و عیال اور میرے اندر اتنی ہوشیاریاں ہیں اور میرے بچے اتنے چالاک ہیں، اس طرح کی باتیں کبھی مخلص انسان اس کی زبان پر کبھی آتے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ صفت سخت ناپسند ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کی تعریف کرتا ہے اللہ رب العالمین ایسے شخص سے سخت ناراض ہوتا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ حاضرین جمعہ، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں آپ کے روبرو سورۃ البینہ سے ایک آیت کریمہ پڑھا۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا
وما امروا الا ليعبدوا اللہ، بندوں کو تو محض اسی بات کا حکم دیا گیا کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کریں، اس کے دین کو خالص کرتے ہوئے، حنفاء یکسو ہو کر، تمام معبودان باطلہ سے بیزار ہو کر، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور اس بات کا بھی حکم دیا گیا کہ وہ نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہی سچا دین ہے۔ حاضرین جمعہ، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اخلاص کی تعلیم دیا ہے۔ زندگی میں ہم سے جو بھی عبادتیں اور ریاضتیں ہوتی ہیں، زندگی میں ہم سے جو بھی ریاضتیں اور جو بھی عبادتیں ہوتی ہیں، ان تمام عبادتوں میں، ان تمام ریاضتوں میں اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے۔ حاضرین مجلس، آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ دین اسلام میں اخلاص کی بڑی اہمیت بیان کی گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ اخلاص کا معنی کیا ہے؟ اخلاص کا مفہوم کیا ہے؟ اخلاص کا مفہوم یہ ہے کہ جب عمل کرنے والا عمل کرتا ہے، اس کے سامنے ایک ہی مقصد ہو کہ میری نماز، کہ میرے روزے، میرا زکوٰۃ، میرا حج، میری تلاوت، میرا ذکر، میرا قرآن مجید کا تلاوت کرنا اور دین پر استقامت، میرے اخلاق، میرا کیریکٹر، اس کے سامنے ایک ہی مقصد ہو، وہ ہے اللہ رب العالمین مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی مجھے مل جائے، اللہ رب العالمین کی نظروں میں میں مقبول ہو جاؤں، اللہ رب العالمین کی نظروں میں میں منظور ہو جاؤں، اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت کا میں حقدار ہو جاؤں، اللہ کی بنائی ہوئی جہنم سے میں آزاد ہو جاؤں۔ صرف اور صرف بندے کے درمیان یہی مقصد ہونا چاہیے، اسی کو اخلاص کہتے ہیں۔ محترم حاضرین، دین اسلام میں اخلاص کی بڑی اہمیت بیان کی گئی۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں 10 آیتوں میں ہمیں اخلاص کی تعلیم دیا، اخلاص کی ترغیب دلائی۔ کہا رب العالمین نے آیت کریمہ میں، قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، خطاب یہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن مخاطب ساری کی ساری امت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، مجھے تو صرف اسی بات کا حکم دیا گیا کہ میں اللہ ہی کی عبادت کروں، اس کی دین کو خالص کرتے ہوئے۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین اخلاص کے حوالے سے یہ بات بتلائی، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق، اسی کے لیے زیبا، اسی کے لیے وقف و قربان ہیں۔ محترم حاضرین، یہ صفت اتنی عظیم ہے، یہ صفت اتنی عظیم ہے، اخلاص جب بھی ہم کوئی بھی عمل کریں اس کے اندر اخلاص کا ہونا بہت ضروری، چاہے وہ عمل جتنا بھی چھوٹا ہو، جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، اگر ہم اخلاص کے بغیر کر رہے ہیں تو وہ عمل ہمارا رائے گاہ ہے، وہ نیکیاں ہماری رائے گاہ ہیں۔ اہل علم کہتے ہیں قبولیت عمل کی 2 شرطیں ہیں، یہی اخلاص قبولیت عمل کی اساسی جہاں شرط ہے، وہیں پر یہ بتلایا گیا قبولیت عمل کی 2 شرطیں بتلائی گئیں۔ سب سے پہلا شرط اخلاص۔ ہم کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، صدقات و خیرات کر رہے ہیں، کہ ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہونا چاہیے۔ اس کے بجائے ریاکاری،
ناموری، دکھاوا، لوگوں کی تعریفیں، دنیاوی مفادات، دنیاوی فائدے اگر ہمارے سامنے آ جائیں، وہ ساری کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، ہلاک ہو جائیں گی۔ دوسری شرط یہ بتلائی گئی کہ المتابعہ، کہ وہ عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے مطابق ہو۔ کوئی بھی ہم عمل کریں، دین کا ہم کوئی بھی عمل کریں، سب سے پہلے دیکھنا چاہیے یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا ہے کہ یا پھر نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ جو شخص رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے بس چاہیے کہ وہ نیک اعمال کریں، اچھے اعمال کریں، بہترین اعمال کریں، دین پر جم جائیں، دین پر استقامت اختیار کریں۔ اس آیت کی تفسیر میں، عمل صالح کی تفسیر میں مفسرین نے یہ کیا، عمل صالح سے مراد یہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، ہم جو بھی عمل کریں، جو بھی اعمال صالحہ کریں، اس کے پیچھے ایک ہی مقصد ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو، اللہ کے لیے ہی کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کسی اور سے ہم جو ہے عبادتیں کریں گے، وہ ساری کی ساری عبادتیں ہماری ضائع ہو جائیں گی۔ محترم حاضرین، اخلاص میرے اور آپ کے عمل کی قیمت ہے، اخلاص میرے اور آپ کے عمل کی قیمت ہے۔ زندگی میں ہم جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں، جو بھی نیکیاں کرتے ہیں، اس کا اجر و ثواب عمل کی مقدار سے نہیں کیا جاتا، عمل کی مقدار سے مرتب نہیں کیا جاتا، بلکہ اللہ رب العالمین جو اجر و ثواب دیتا ہے اخلاص کی بنیاد پر دیتا ہے۔ ایک چھوٹا سا آپ عمل کر لیے، ایک چھوٹی سی نیکی آپ کر لیے، لیکن اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر و ثواب آپ کو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ یہی وجہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، کہ لوگوں اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لو، لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی ہولناکی سے بچا لو، ولو بشق تمرہ، آدھا کھجور صدقہ کر کے ہی صحیح، کہ دینے والے کے پاس زیادہ مال نہیں ہے، صدقہ کرنے والے کے پاس صحیح سے ایک کھجور بھی موجود نہیں ہے، لیکن وہ بندہ اخلاص سے دے رہا ہے، لیکن وہ بندہ جذبے سے صدقات و خیرات کا اہتمام کر رہا ہے، لیکن وہ بندہ تڑپ سے صدقہ کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کا اجر و ثواب اس کو بہت زیادہ دینے والا ہے۔ یہی وجہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم صدقہ کر کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ پتہ چلا کہ اخلاص میرے اور آپ کے عمل کی قیمت ہے۔ محترم حاضرین، مخلص بندے شیطان پر بڑے گراں گزرتے ہیں۔ شیطان مخلص بندوں کو بہکانا، بھٹکانا یہ اس کے لیے آسان نہیں ہے۔ اس کا اقرار و اعتراف شیطان روز اول ہی اللہ رب العالمین سے کیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین، پروردگار تو نے مجھے اپنے دربار سے دھتکار دیا قیامت تک کے لیے، اب میں زمین پر جاؤں گا، تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تیرے بندوں کے سامنے سیدھے راستے ہوں گے، صراط مستقیم ہوگا، قرآن و حدیث کا راستہ ہوگا۔ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر، ان تمام چیزوں کے سامنے میں ان کے سامنے غلط راستے کو رکھ دوں گا، لیکن پروردگار تیرے کچھ خاص بندے ہیں، تیرے منتخب بندے ہیں، تیرے چنندہ بندے ہیں، میں ان کو کبھی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے کہا کہ وہ کون بندے ہیں؟ الا عبادک منہم المخلصین، الا عبادک منہم المخلصین، کہ مخلصین کو شیطان کبھی گمراہ نہیں کر سکتا۔ محترم حاضرین، یہ جو اخلاص ہے
یہ جو صفت اخلاص ہے اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے. صفت اخلاص اللہ رب العالمین کو بے حد پسند ہے. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ ایک جگہ لکھتے ہیں، بڑی پتے کی بات لکھتے ہیں کہ کافر، یہ مشرک، کہ اللہ رب العالمین کو اخلاص اتنا پسند ہے کہ کافر، یہ مشرک اپنے تمام معبودان باطلہ کو چھوڑ کر، ان کو ٹھکرا کر اللہ رب العالمین کی کچھ دیر بھی عبادت کر لیں، اللہ رب العالمین کی ان کی جذبہ اخلاص کی بھی بڑی قدر ہے. دلیل کے طور پر امام ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ آیت کریمہ پیش کیا، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. یہ کفار مکہ ہیں، یہ کفار قریش ہیں، یہ کفار، یہ مکہ کے قریش، یہ سمندر میں سفر کرتے تھے، کشتیوں کے ذریعے سفر کیا کرتے تھے. جب ان کی کشتی ڈاواڈول ہوتی تھی، جب ان کی کشتی بحور میں پھنس جاتی تھی، جب ان کی کشتی جو ہے ڈوبنے لگتی تھی، یہ تمام معبودان باطلہ کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے تھے. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، عہد و پیمان لیتے تھے، پروردگار اب جو ہے کوئی ذات ہمیں بچا سکتی ہے، کوئی ذات ہمیں ساحل پر لے کر آ سکتی ہے، دریا کے کنارے لے کر آ سکتی ہے، پروردگار وہ واحد تیری ذات ہے، واحد تیری ذات ہے. ہم اخلاص کے ساتھ جو ہے تجھ سے دعا کرتے ہیں، پروردگار جب ہم آئیں گے بس تیری ہی عبادت کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. ہم جانتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ جب کشتی کے کنارے پر آ جائے، سمندر کے کنارے پر آ جائے، پھر ایک اور مرتبہ یہ شرک میں ملوث ہو جائیں گے، شرک کرنے لگیں گے. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس تھوڑی سی دیر میں جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ دعا کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کافروں کی، ان مشرکوں کے جذبہ اخلاص کی قدر کیا. ذرا اندازہ لگاؤ کہ ایک مومن، ایک مسلمان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، ذرا یہ بتلاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کی قدر و قیمت کیا ہو سکتی ہے، ایک مومن کی، ایک مسلمان کی. محترم حاضرین، اخلاص کے انسانی زندگی پر بڑے گہرے اثرات ہوتے ہیں. انسان جب اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے اس کے اثرات بھی بڑے گہرے ہوتے ہیں. اخلاص کی بنیاد پر جو کام ہوتا ہے، اخلاص کی بنیاد پر جو نیکی ہوتی ہے، اخلاص کی بنیاد پر کام کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہو سکتا، اخلاص کی بنیاد پر کام کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہو سکتا. اخلاص کی بنیاد پر کام ہونے والا، نیکی ہونے والی، یہ اس کے اندر پائیداری ہوتی ہے، اس کے اندر ہمیشگی ہوتی ہے. امام مالک رحمہ اللہ جب معطا لکھ رہے تھے، حدیث کی یہ سب سے پہلی کتاب ہے، یہ حدیث کی سب سے پہلی کتاب لکھ رہے تھے، ان کے شاگرد ان کے پاس آئے، امام مالک رحمہ اللہ کے پاس آئے، ان کے اساتذہ اور ان کے علماء، ان کے ساتھی ان کے پاس آئے، کہنے لگے اے امام مالک، بہت سارے لوگ معطا لکھ رہے ہیں، بہت سارے لوگ حدیث کی کتاب لکھ رہے ہیں، آخر لوگ کس کی کتاب کو پڑھیں؟ لکھنے والے لکھ رہے ہیں. تو امام مالک رحمہ اللہ نے بہت بہترین جواب دیا، کہا کہ دیکھو لکھنے والے لکھ رہے ہیں، لکھنے والے لکھتے جائیں گے، کافی لکھیں گے. ما کان للہ بقی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لکھتا ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے لکھتا ہے، یہی چیز باقی رہنے والی ہے. سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی کتاب ہے معطا مالک، یہ کتنی بڑی کتاب ہے. آپ امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ امام مسلم کی کتاب صحیح مسلم اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو کئی احادیث معطا مالک کی ملیں گی. آپ دیکھیے، دعاؤں کی ایک مشہور کتاب ہے، دعاؤں کی ایک مشہور و معروف کتاب ہے حصن المسلم. پتہ نہیں اس بندے نے
کس اخلاص کے ساتھ اس کتاب کو لکھا۔ یہ کتاب سعید بن علی بن وہب القحطانی رحمہ اللہ کی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ اتنے اخلاص کے ساتھ لکھے، کہنے والوں نے کہا کہ ہم نے اس کو دیہاتوں میں پایا، ہم نے اس کو گلی گلی میں پایا، ہم نے اس کو مسجد مسجد میں پایا۔ کتنے اخلاص کی بات ہے۔ جب پوچھنے والوں نے ان سے پوچھا، اے سعید ذرا یہ تو بتلاؤ، دعاؤں کی کتابیں بے شمار ہیں، کئی علماء بے شمار کتابیں لکھی ہیں دعاؤں کے حوالے سے، لیکن جو مقبولیت حصن المسلم کو حاصل ہے وہ مقبولیت کسی اور کتاب کو حاصل نہیں، آخر راز کیا ہے یہ بتلاؤ۔ سعید نے کہا رحمہ اللہ، ھذا سر بینی و بین اللہ، کہ لوگوں یاد رکھو یہ معاملہ میرے اور اللہ رب العالمین کے درمیان ہے، یہ راز کوئی اور نہیں جان سکتا۔ تو پتہ چلا کوئی آدمی اخلاص کی بنیاد پر کوئی عمل کرتا ہے، کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو اس کے اندر پائیداری ہوتی ہے، مداومت ہوتی ہے۔ محترم حاضرین، اخلاص انسانوں کو، بندوں کو مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، مشکلات سے نجات دلاتا ہے۔ وہ بڑا مشہور واقعہ آپ نے بارہا سنا، ہم اس سے بہت سارے فوائد مستنبط کرتے ہیں۔ کون سا واقعہ؟ بنو اسرائیل کے 3 لوگوں کا واقعہ۔ بارش ہو رہی تھی، بارش ہونے کی وجہ سے انہوں نے غار میں پناہ لی۔ جیسے ہی غار میں گئے کہ ان کے سامنے پتھر آ کر گر گیا۔ اب وہ جو ہے باہر نکلنے کے لیے ان کو کوئی راستہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی، تینوں مل کر ایک ہی بات طے کیے، دیکھو لوگوں، اگر ہمیں یہاں سے کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ ہماری نیکی ہی بچا سکتی ہے، وہ ہماری اہم نیکی ہی بچا سکتی ہے، تو لہذا اللہ رب العالمین سے دعا کیا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں۔ پہلا شخص جب دعا کرتا ہے پتھر توڑا ہٹ جاتا ہے، دوسرا شخص جو ہے جب دعا کرتا ہے تو پتھر جو ہے اور زیادہ ہٹ جاتا ہے، جب تیسرا شخص دعا کرتا ہے پتھر ان کے سامنے سے ہٹ جاتا ہے، وہ بآسانی نکل جاتے ہیں۔ اور یہ تینوں کے تینوں اللہ رب العالمین سے جب دعا کرتے ہیں، نیکی کا وسیلہ دے کر اللہ رب العالمین سے جب یہ دعا کرتے ہیں، ہر کسی کی زبان پر یہی جملہ ہوتا ہے، اللہم ان کنت تعلم انی فعلت ذلک ابتغاء وجہک فاخرج عنا۔ پروردگار تجھے اس بات کا علم ہے، ہم جو نیکی کا حوالہ دیے ہیں، ہم تجھے جو اچھے عمل کا حوالہ دیے ہیں، پروردگار تو جانتا ہے ہم اخلاص کے ساتھ یہ نیکی کیے ہیں، ہم اخلاص کے ساتھ یہ نیکی ہیں، پروردگار تو ہماری اس نیکی کو قبول فرما اور تو ہمیں اس غار سے نکال دے۔ تو پتہ چلا جب انسان مصیبت میں ہوتا ہے، پریشانیوں میں ہوتا ہے، آفتوں میں ہوتا ہے، بلاؤں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، اگر انسان اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، یہی اخلاص کی برکت سے وہ بسلامت باہر نکل جاتا ہے۔ محترم حاضرین، اخلاص جس انسان کے دل میں ہوتا ہے، اخلاص جس انسان کے دل میں ہوتا ہے، اس کا سینہ کینے سے پاک ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ثلاثۃ لا یضل علیہن قلب مسلم، 3 چیزیں ایسی ہیں جب ایک مسلمان کے دل میں پیوست ہو جائیں، جب ایک مسلمان کے دل میں جم جائیں تو اس کا سینہ کینے سے خالی ہوتا ہے۔ سب سے پہلا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتلایا، اخلاص العمل للہ، کہ جو کوئی بھی ہم عمل کریں گے اللہ کے لیے کریں گے تو ہمارا سینہ کینے سے پاک ہوگا۔ دوسری نصیحت اللہ کے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کی وَمُنَاصَحَةُ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وقت کے جو حکمران ہیں، وقت کے جو عمرا ہیں، وقت کے جو امیر ہیں، ان کا خیال کیا جائے، ان کے حق میں خیر خواہی کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے، ان کی بات مانی جائے، ان کے ساتھ بغاوت نہ کیا جائے۔ وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ، تیسری نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حدیث میں یہ کی کہ جماعت کو اکٹھا کرنا، جماعت کا سپورٹ کرنا، جماعت کے ساتھ رہنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تین چیزیں جس کے دل میں جمع ہو جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کے سینے کو کینے سے پاک کرتا ہے۔ محترم حاضرین، اخلاص کے حوالے سے ایک اثر ہمیں یہ بھی بتلایا گیا کہ جو آدمی مخلص ہوتا ہے وہ آدمی نفس پرستی میں نہیں پڑتا، وہ آدمی انانیت میں نہیں پڑتا کہ میں اس طرح کا خیال اس کے اندر ذرہ برابر بھی نہیں ہوتا۔ یہ جو ابلیس ہے، یہ جو شیطان ہے، جو رب کے دربار سے دھتکارا گیا، یہ شرک نہیں کیا تھا بلکہ اس کے اندر نفس پرستی تھی۔ وہ کہا کرتا تھا انا خیر من، پروردگار میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، یہ جو آدم ہے، یہ جو مٹی سے تیار کیے گئے ہیں، میں جا کر ان کا سجدہ کروں یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو شیطان نفس پرستی میں، انانیت میں آ گیا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی شیطان کو اپنے دربار سے قیامت تک کے لیے دھتکار دیا۔ محترم حاضرین، شیطان کے جو منصوبے ہیں، شیطان کے جو حربے ہیں، شیطان کے جو پلاننگ ہے گمراہ کرنے کی، ان میں سے اس کا ایک منصوبہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو وہ نیکی کے راستے سے گمراہ کرتا ہے۔ کیا انسان کیا نمازیں پڑھ لیا، کیا کچھ صدقات و خیرات کر لیا، کیا زکوٰۃ کی پابندی، کیا حج اس کے پاس آ گیا کہ جیسے ہی انسان عبادت کرنے لگتا ہے مغرور ہو جاتا ہے کہ میں ہوں، میرے پاس یہ نے کیا ہے، کہ میں ہوں، فلاں آدمی کی مدد میں نے کیا، فلاں چیزیں۔ تو لہٰذا نفس پرستی سے اور مغرور سے بچنا چاہیے۔ اخلاص کی برکت یہ ہے جب انسان کے اندر اخلاص آ جاتا ہے تو مخلص انسان کے اندر کبھی غرور نہیں ہوتا، مخلص انسان کے اندر کبھی تکبر نہیں پایا جاتا۔ جو انسان جتنا زیادہ مخلص ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ عاجز ہوتا ہے، جو انسان جتنا زیادہ مخلص ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ تواضع چیار ہوتا ہے، وہ جو انسان جتنا زیادہ مخلص ہوتا ہے اس کے اندر انکساری اتنی زیادہ پائی جاتی ہے۔ محترم حاضرین، جو اخلاص ہے، یہ جو اخلاص کے جو نتائج ہیں یہ بڑے نتائج ہیں اس کے۔ جب انسان اخلاص کے ساتھ نیکی کرتا ہے اس کے بڑے فوائد بتلائے گئے، اس کی بڑی خوبیاں بتلائی گئیں، اس کے بڑے صفات بتلائے گئے۔ جب انسان اخلاص کے ساتھ نیکی کرتا ہے، ایک چھوٹا سا عمل، ایک چھوٹی سی نیکی، ایک چھوٹا سا مشورہ، ایک چھوٹی سی نصیحت جب ایک انسان اخلاص کے ساتھ کرتا ہے اس کے نتائج بہت بڑے نکلتے ہیں۔ 6 صدی ہجری کے ایک بہت بڑے عالم محدث گزرے ہیں جن کا نام عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ ہے۔ وقت کے حکمرانوں نے انہیں جیل میں ڈال کر بند کر دیا تھا۔ ان کے جو ساتھیاں تھے، ان کے ساتھ جو رہنے والے تھے وہ یہود و نصارہ تھے۔ ایک دن انہوں نے، ان کی سوانح حیات میں یہ واقعہ آتا ہے کہ ایک دن یہ تہجد کے وقت اٹھ گئے، اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگ گئے، تہجد پڑھ رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں، گریہ وزاری کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں آ کر اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر رگڑ رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں اخلاص کے ساتھ۔ جیسے ہی
یہود و نصارہ ان کے یہ عمل کو دیکھا، صبح جیسے ہوئی نگہبان کے پاس یہ یہود و نصارہ گئے اور جا کر کہنے لگے کہ ہم جو ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جیلر کہتا ہے کہ عبد الغنی المقدسی آپ کو جو ہے دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا یہود و نصارہ نے ہرگز ایسی بات نہیں کہ آج رات انہوں نے اللہ کی عبادت کے لیے اٹھا، اتنا قیام کیا، اتنی دعائیں کی، اتنا رویا اور اتنا گریہ وزاری کی۔ ان کے تمام چیزوں کو دیکھ کر، ان کے تمام اعمال کو دیکھ کر، ان کی تمام عبادتوں کو دیکھ کر اب ہمارا ضمیر ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں تم اسلام کو قبول کر لو۔ دیکھو ایک چھوٹی سی نیکی جب اخلاص کے ساتھ ہوتی ہے کہ کتنے بڑے بڑے نتائج اس کے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ محترم حاضرین، اخلاص کی چند علامتیں بتلائی گئیں۔ ان علامتوں کو دیکھ کر ہم پہچان سکتے ہیں کہ آیا ہمارے اندر اخلاص ہے کہ نہیں ہے۔ سب سے پہلی علامت، سب سے پہلی نشانی وہ یہ ہے کہ مخلص انسان کبھی اپنے آپ کی تعریف خود نہیں کرتا۔ مخلص انسان کبھی اپنے آپ کی تعریف خود بیان نہیں کرتا۔ میں، میرا مال، میرا علم، میری قابلیت، میری صلاحیت، میرے اہل و عیال اور میرے اندر اتنی ہوشیاریاں ہیں اور میرے بچے اتنے چالاک ہیں، اس طرح کی باتیں کبھی مخلص انسان اس کی زبان پر کبھی آتے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ صفت سخت ناپسند ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کی تعریف کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے شخص سے سخت ناراض ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، کہ لوگوں اپنے آپ کی تعریف تم کبھی نہ کرو، اپنے آپ کو تم جو ہے درست کبھی نہ کہو۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اللہ جانتا ہے کون متقی ہے، کون پرہیزگار ہے، کون تقوی شعار ہے، کس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے، کس کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف ہے، یہ اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ دوسری نشانی، دوسری علامت یہ بتلائی گئی کہ اس انسان کے سامنے اس کی قابلیتوں کو دیکھ کر، اس کی خوبیوں کو دیکھ کر کوئی انسان اس کی تعریف کرنے لگتا ہے، تب بھی وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا، تب بھی وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس کی قابلیتوں کو دیکھ رہا ہے، اس کے علم کو دیکھ رہا ہے، اس کے اخلاق کو دیکھ رہا ہے، اس کے کردار و کیریکٹر کو دیکھ کر اس کی تعریف کر رہا ہے۔ انسان جو ہے سن کر انسنی کر دیتا ہے، سن کر جو ہے کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی عمل کر رہا ہے، کوئی بھی عمل کر رہا ہے اخلاص کے ساتھ، لوگ آ کر اس کی مذمت کر رہے ہیں، حالانکہ وہ حق پر ہے، حالانکہ وہ حق پر ہے، اللہ سے ڈر کر وہ کام کر رہا ہے، اخلاص کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے، لوگ آ کر اس پر تہمتیں لگا رہے ہیں، لوگ آ کر اس کی مذمت کر رہے ہیں، تب بھی یہ انسان کبھی پرواہ نہیں کرتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کرتا ہے حالانکہ لوگ اس پر ناراض ہو رہے ہوں، ایک وقت ایسا آئے گا یہ آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کر رہا تھا، لوگ بھی ایک دن اس سے راضی ہو جائیں گے، لوگ بھی اس سے مطمئن ہو جائیں گے، لوگ بھی ایک دن اس سے خوش ہو جائیں گے۔ اور جو آدمی اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کی رعایت کر کے اور اسی طریقے سے قرآن و حدیث کے خلاف کوئی عمل کرتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ناراض ہو رہا ہے، ایک دن ایسا آئے گا یہ وقتی طور پر لوگ اس سے راضی ہو گئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن اس کے سامنے ایسا لے کر آئے گا لوگ بھی اس سے ناپسند ہو جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے۔ محترم حاضرین، اخلاص کی ایک تیسری علامت یہ بتلائی گئی دین کے حوالے سے۔
جو کام ہم کرتے ہیں، جو خدمت ہم کرتے ہیں، کوئی دوسرا انسان وہی کام کر رہا ہے، وہی خدمت کر رہا ہے، اس کام کو دیکھ کر، اس خدمت کو دیکھ کر ہمارے دل میں خوشی ہونا چاہیے، ہمارے دل میں خوشی ہونا چاہیے۔ جہاں کہیں ایک جگہ مدرسہ بن گیا، دوسری جگہ بھی مدرسہ بن رہا ہے، پہلے والے دوسرے والوں کو دیکھ کر خوشی محسوس کرنا چاہیے۔ ایک جگہ پروگرام ہوا، دوسری جگہ پروگرام ہو رہا ہے، پہلے والے دوسرے والوں کو دیکھ کر خوشی محسوس کرنا چاہیے۔ اس کے بجائے ہمارے اندر ریاکاری آ جائے، ہمارے اندر اس کام کو دیکھ کر ہم اس کام کو دیکھ کر جلن محسوس کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی حسد ہے، یہی جلن ہے۔ تو لہٰذا مخلص بندہ جب کوئی بھی کام، کوئی انسان دین کے حوالے سے کوئی کام کرتا ہے، اس کام کو دیکھ کر اس کے دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے، یہ اخلاص کی علامت ہے۔ محترم حاضرین، ایک بات بتلا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ تہجد کا وقت بڑا قیمتی وقت ہے، تہجد کا وقت بڑی فضیلت والا وقت ہے۔ احادیث میں بتلایا گیا، اللہ تبارک و تعالی اس وقت آسمانی دنیا پر تشریف لاتا ہے، بندوں میں یہ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مانگنے والا، میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں، ہے کوئی اپنے دکھ، درد، مسائل، پریشانی، مصیبت میرے سامنے رکھنے والا، میں اس کے مسائل کو حل کر سکوں، ہے کوئی گناہگار اپنے گناہوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے رکھے، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ایسا وقت ہے محترم حاضرین، یہ ایسا وقت ہے کہ جب بہت سارے لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، جب انسان اٹھ کر اس میں عبادت کرتا ہے، اس کے اندر یہ انسان جب عبادت کرتا ہے بڑے اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بندہ جب تنہائی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، قیام کیا، دعا کیا، مناجات کیا، سجدے کیا، قرآن مجید کی تلاوت کیا، اذکار کیا، سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سارے لوگوں کو جمع کرے گا، اس وقت کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، نہ تو وہاں پر کوئی دیوار ہوگی، نہ تو وہاں پر کوئی چھت ہوگا، نہ تو وہاں پر کوئی درخت ہوگا، کوئی چیز نہیں ہوگی اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے سوا۔ اللہ تبارک و تعالی 7 خوش نصیب لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب کرنے والا ہے۔ ان میں سے ایک آدمی وہ بھی ہوگا جو آدمی تنہائی میں ہے، اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہا ہے، اس کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو کل قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہونے والا ہے۔ تو لہٰذا تہجد کا اہتمام کیجیے، اور تہجد جو ہے بالخصوص یہ جو ہے فجر کے پہلے یہ جو وقت ہوتا ہے، اس میں اٹھ جائیے، اپنی استطاعت کے مطابق نمازیں پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ اخلاص جو عظیم صفت ہے یہ ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ریاکاری سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین جہاں کہیں بھی لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما۔ پروردگار جہاں کہیں بھی لوگ مقروض ہیں، قرض میں مبتلا ہیں، پروردگار تو ان کے لیے غیب سے راستے کھول دے۔ پروردگار جہاں کہیں بھی لوگ بیمار ہیں، پروردگار تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ پروردگار تو ہمیں مرنے سے پہلے سدھر جانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جب ہمارا انتقال ہو خاتمہ بالخیر ہو، جب بھی ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، ہماری زبان پر یہ کلمہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری و ساری ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروه من کل ذنب واتوب الیہ۔